بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، میں ہوں محمد عرفان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وظائف و عملیات۔ آج آپ کے سامنے جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ ایک انتہائی اہم چیز ہے اور ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک مومن اور ہر ایک مسلم کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ ایک شخص آئے اور مسجد میں داخل ہونے لگے، آپ علیہ السلام نے بیٹھے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنتی کو دیکھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہم جنتی کو دیکھ لیں۔ تو ایک شخص اندر داخل ہوئے مسجد نبوی میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میں سے جو شخص جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اندر داخل ہوتے ہوئے شخص کو دیکھ لے۔ ایک دن اسی طرح گزرا، اگلے دن پھر اسی طرح جب وہ صحابی آنے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میں سے جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے دروازے کی طرف آتے ہوئے شخص کو دیکھ لے۔ تیسرے دن پھر آپ نے اسی طرح فرمایا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبادات میں بہت آگے گئے ہوئے تھے، عبادت کے معاملے میں ان سے بڑھ کے شاید ہی کسی صحابی کا درجہ تھا۔ آپ اسلام کے ہوتے ہوئے شاید ہی حضرت عبداللہ سے بڑھ کے کوئی اور شخص ایسا ہو جو عبادت کے معاملے میں سب سے آگے ہو۔ ہر بندے کی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے، اپنی اس بندے کی ہمت ہوتی ہے، اپنی بندے کی پہنچ ہوتی ہے۔ کوئی بندہ معاملات میں بہت آگے نکل جاتا ہے، کوئی بندہ عبادات میں بہت آگے نکل جاتا ہے، کوئی بندہ فیملی ممبران کے لحاظ سے بڑا نرم ہوتا ہے اور باہر والوں میں بڑا سخت ہوتا ہے، اور کوئی بندہ گھر والوں میں بڑا سخت ہوتا ہے اور باہر بڑا نرم ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی فطرت کے حساب سے انسان آپ کے سامنے پیش آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر جو عبادت میں سب سے آگے ہیں، ساری رات تہجد میں اور تلاوت میں گزار دیتے ہیں، نوافل میں عبادت میں گزار دیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، بلکہ آنے والے شخص کے بارے میں 3 دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ تو یہ کیا سسٹم تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آگے نکلنے والا اور تہجد کی عبادت سے بھی آگے نکلنے والا، تہجد بھی پیچھے رہ گئی۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ چلیں آج اس بندے کا پیچھا کرتا ہوں، اس سے آج میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ کلمات 3 دن ہمیں فرمائے کہ یہ جنتی ہے۔ اب اس شخص کا اور حضرت عبداللہ بن عمر کا جو مکالمہ ہوا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ نے اس بندے میں جو چیزیں نوٹ کی، جو پتہ چلی، وہ چیزیں بھی آپ کو بتائی جائیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف و عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں تک پہنچتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، حلال اور وسیع رزق وافر مقدار میں عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر اس صحابی کے پاس گئے اور کہتی ہیں کہ جی میرا گھر میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے اور میں 2-3 دن آپ کے ہاں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے رہ لو۔ اب صحابہ کے دور میں کوئی شخص مہمان آ جائے تو صحابہ خوش ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے دور میں کوئی مہمان آ جائے تو ہمارے چہرے پہ طرح طرح کے بل آتے ہیں، ہمارے تیور ہی نہیں بدلتے، ہمارے چہرے کی رونق کی واپسی نہیں آتی کہ یہ کون آ گیا، کہاں سے آ گیا، اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، اس کو جلد سے جلد نکل جانا چاہیے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ غلط بات ہے۔ بیٹی رحمت ہے، بارش رحمت ہے، مہمان رحمت ہے، گاہک رحمت ہے، کسٹمر رحمت ہے۔ یہ جو رحمت والی چیزیں ہوتی ہیں انہیں ہمیں سمیٹنا چاہیے اور اپنے دل سے لگانا چاہیے۔ تو اس طرح سے کر کے وہ وہاں رہنے لگے۔ عشاء کے بعد صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر جلد ہی اپنے بستر میں لیٹ گئے اور یہ سوچتے ہوئے اور چادر اوپر لے لی، آنکھوں سے ایک سائیڈ پہ تھوڑا سا کپڑا جو ہے وہ بچا لیا اور سوئے ہوئے ہیں اور کپڑے کے نیچے سے دیکھ رہے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، بس بہانہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص کیا ایسا کام کرتا ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے، اور 2-3 دن سے یہ فرمایا ہے۔ پہلے دن بھی ساری رات اسی طرح دیکھتے دیکھتے گزار دی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔
اب یہ شخص کرتا کیا، یہ آتا ہے عشاء کی نماز کے بعد آ کے اپنی پڑھائی جو چھوٹی تھوڑی بہت معمول کے مطابق ہوتی ہے، جیسا کہ میں عام طور پہ آپ لوگوں کو بتلایا کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے یہ چیز بتلائی، یہ پڑھا کریں، سوتے وقت یہ چیز بتلائی پڑھا کریں، یہ چیز بتلائی پڑھا کریں، تو وہ صحابی معمول کے مطابق آئے، جو چیزیں انہوں نے پڑھنی تھی پڑھی اور وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے یہ ہوا، تہجد کا وقت آیا، اذان کا وقت آیا، اذان ہوئی، یہ صحابی اٹھے، وضو کیا، مسجد چلے گئے۔ اگلے دن بھی اسی طرح 3 دن مسلسل یہی ہے کہ رات سو رہے ہیں اور صبح تہجد بھی نہیں پڑھ رہے، اور جو ساری رات تہجد پڑھا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، وہ اسٹو میں ہے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ آ گئے، سو گئے، آ گئے، سو گئے، آ گئے، سو گئے۔ 3 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی آنے لگے نا، تو اس شخص کو پوچھتے ہیں کہ چاچو جان، اصل بات یہ ہے کہ میرا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں بنا تھا، نہ میری والد صاحب سے کوئی لڑائی، نہ کسی اور سے، میں نے تو آپ علیہ السلام سے 3 دن مسلسل یہ چیز سنی تھی کہ یہ شخص جنتی ہے، تو میں پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ آپ کس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ مجھے 3 راتیں ہو گئی آپ کو میں نے کوئی کام کرتے دیکھا ہی نہیں، نہ تہجد پڑھتے دیکھا ہے۔ تو اس وقت اس نے فرمایا، صحابی نے فرمایا کہ میں 2 کام کرتا ہوں۔ ایک کام یہ کرتا ہوں کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہوں تو میں اس چیز کے بارے میں اپنے اندر حسد نہیں لاتا، بلکہ میں دیکھ کے ماشاءاللہ کہتا ہوں۔ اور دوسری چیز اس صحابی نے فرمائی کہ میرے دل میں کسی بھی مومن کے بارے میں، کسی بھی مسلم کے بارے میں کینہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے میرا دل ہر ایک انسان کے بارے میں صاف ہے۔ تو یہاں پہ میرے پیارے دوستو جو پوائنٹ والی 2 چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، ہمیں بھی یہ پوائنٹ اپنی زندگی میں لانے چاہیے کہ کوئی بھی چیز دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں، حسد نہ کریں، اور کسی کے بارے میں بھی اپنے سینے میں کوئی عداوت، دشمنی، بغض نہ رکھیں، بلکہ اپنا سینہ دوسروں کے بارے میں صاف رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سینوں کو بھی صاف فرمائے اور ہمیں حسد، کینے، بغض، عداوت، دشمنی سے بھی بچائے، آمین۔